عجیب لوگوں نے مذاق بنا لیا. 4 بجے میرے عزیزوں 3:30 بجے کہتے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے ابھی کھا پی کے سو جاؤ, سحری میں کون اٹھے گا؟ تجھے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم کی بات پر یقین نہیں. آپ نے فرمایا سحری کھاؤ, سحری میں برکت ہے, بے شک کھجور کا دانہ کھا لو, لسی کا گھونٹ پی لو. سحری کھانے والے کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے. اور میرے عزیزوں سحری کا انکار کیا, آسمان کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا ہے. پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے, یہ کہاں تک غلط ہے. پرانے وقتوں میں جب بالکل چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, ناک منہ صاف کرنا نہیں آتا تھا, اس وقت فجر کی اذان ٹائم پہ ہوا کرتی تھی, اور جو دوران نماز کا وقفہ 35 منٹ کا ہوتا تھا اس میں لوگ اپنے 2-2 3-3 پارے پڑھ لیا کرتے تھے. اب تو علماء کرام نے مسئلہ نکالا, مفتیان کرام نے مسئلہ نکالا, اذان کے متصل نماز ہو جائے گی تاکہ لوگ سو جائیں, اور لوگوں کے سونے کی وجہ سے نمازیں خراب نہ ہو. اس لیے نمازیں پیچھے لے آؤ تاکہ لوگوں کا سونا ہی خراب نہ ہو. یہ قوم کبھی خوش ہے اللہ پر؟ مغرب کی اذان کے بعد فوراً نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت تو تھورنا کھارنا ہوتا ہے, اس وقت تو 10 منٹ کے بعد نماز کھڑی کی جائے گی. اپنا مطلب ہے نا مولانا؟ دو جواب مجھے یہاں, تاکہ لوگ افطاری آرام سے کر کے آئیں. پھر تو نے افطاری کے لیے روزہ رکھا, اللہ کے لیے نہیں رکھا. سحری کے فوراً بعد اذان ہوتے 5 منٹ بعد نماز ہو جائے گی تاکہ سارے پڑھ کے سوئیں. اچھا, اس کا مطلب جلدی نماز ہوگی تو سب پڑھیں گے, دیر سے ہوگی تو اللہ کے آگے سجدہ کوئی نہیں کرے گا. اگر 15 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا, 20 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا, رب کعبہ کی قسم ہے, اس کا مطلب یہ ہے اسے نیند کی اہمیت ہے, اللہ کی محبت کی اہمیت کوئی نہیں. اگر اللہ کی محبت کی اہمیت ہوتی, کملی والے سے پیار ہوتا, 25 منٹ کے اندر 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا, 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیتا, قرآن کے 2 رکوع پڑھ لیتا. رب کعبہ کی قسم اس کا سونا تو سونا دور کی بات ہے, اس کا جاگنا سونا سارے کا سارا روزوں میں لکھ دیا جاتا. جس طرح میں اس میں تقریر کر رہا ہوں نا, بڑی بڑی خطابت کا ایک رنگ ہوتا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 15 پہلوان میرے گلے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. درود شریف پڑھو اللہ پاک, اور درود شریف پڑھ کے اس مائک کو ہدیہ کرو. اللہ مذاق نہیں کر رہا. بجلی چلی جائے درود شریف پڑھ کے واپڈا والوں کو ہدیہ کر دو. گیس چلی جائے میرے عزیزو گیس والوں کو ہدیہ کر دو. پانی چلا جائے پانی والے کو ہدیہ کر دو. میرے عزیزو اگر سنت کے اندر کمیاں آ جائے تو گنبد خضرا والے کو ہدیہ کر دیا کرو. درود شریف آفتوں کو ٹالتا ہے, درود شریف مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اس کا پڑھنا میرا عزیزو دکھوں کو ٹالتا ہے, سکھ لے کے آتا ہے, پیار لے کے آتا ہے, امن لے کے آتا ہے, سکون لے کے آتا ہے. اور میرے محترم بزرگوں, کھانا میرا عزیزو پکنے میں دیر ہے, کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا ہو, کھانے کا ذائقہ کسیلا لگے, گھر والی درود شریف پڑھ کے پھونک مار دے, پانی میرے عزیزو کسیلا لگے, درود شریف پڑھ کے مار دے. یہ اتنا بابرکت درود شریف ہے. تو نے دعا کی 15 منٹ دعا کرتا رہا, تیری دعا 5 کلو کی ہو گئی, تیری دعا 10 کلو کی ہو گئی, تیری دعا مانگتے مانگتے 10 منٹ کی ہو گئی, 10 من کی ہو گئی. تو نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھا, 10 من کی دعا کو پر لگ گئے. رب کعبہ کی قسم درود شریف کا پڑھنا پر لگنا تیری دعا کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا ہے. جسے شوق ہو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا, جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت زیارت النبی کی نیت سے 2 نفل پڑھ لے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لے, اور اس کے بعد 35 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لے. دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ 35
مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھا بیٹھا 1000 مرتبہ پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جمعرات کو یعنی شب جمعہ کی رات کو پڑھا، اگلا دن جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، فرمائے 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے خام میں کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ بولنا حلال کا ہو، پہننا حلال کا ہو، کھانا حلال کا ہو، مکان حلال کا ہو۔ اگر میرے عزیزو سینما گھر کے اندر، اگر میرے عزیزو سنوکر ڈبو کی جگہ پر، اگر بے حیائی با حیات کے اڈے پر کملی والا نہیں آتا تو رب کعبہ کی قسم بے نمازی کی قبر میں بھی کملی والا کوئی نہیں آتا ہے۔ الماریاں بھری پڑی ہیں پھر بھی خدا کی قسم نماز کے لیے کپڑے کوئی نہیں ملتا۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ فنکشن میں جانے کے لیے، موت میت میں جانے کے لیے، مائیوں مہندی میں جانے کے لیے، برات ولیمے میں جانے کے لیے تیرے پاس 50 ہزار کا لباس ہے، خدا کے آگے سر جھکانے کے لیے تیرے پاس 500 روپے کی چادر بھی کوئی نہیں۔ یہ سارے کے سارے علم کے پہاڑ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو مرد کا جب جنازہ اٹھتا ہے 3 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، ایک سینہ بند اور 2 چادریں ہوتی ہیں۔ باری عورت کی آتی تو 5 چادروں میں ایک سینہ بند، ایک ہزار بند، 2 چادریں، 5ویں چیز سر پہ دوپٹہ دیا جاتا ہے۔ جب سر پہ دوپٹہ رکھ کے میری دھیرانی میری امی جان میرے سامنے آئی، میں نے کہا الہ العالمین اب دوپٹے کا کیا واسطہ، اب دوپٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا عبدالحنار جب تک تمہارے سامنے اچھلتی کودتی رہی تم ننگا سر دیکھتے رہے، آج میری بندی کی پہلی ملاقات میرے ساتھ قبر میں ہونے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا حیادار عورت جب قبر میں آوے اور میرے سامنے کھڑی ہو اس کا ننگا سر ہو۔ اندازہ لگاؤ 117 والو، جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا وہ بازاروں مارکیٹوں میں ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سے ایک بچی گزری، 2 چٹیاں کر رکھی تھی، 2 گتے باندھ رکھی تھی، پرندہ بالوں میں باندھ رکھا تھا۔ امیر شریعت نے دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی دوپٹہ کب سے اتار دیا؟ ہنس کے کہنے لگی جب سے باپ کی ٹوپی پگڑی اتری ہمارا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے۔ بالوں کی کٹنگ کا تو میرے نبی نے نہیں کہا تھا، بالوں کے فیشن کا تو آمنہ کے لال نے نہیں کہا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا سر ننگا رکھا نہ کرو، سر کو ہر وقت ڈھانک کے رکھا کرو کہ شیطان انسان کے سر سے اندر گھستا ہے۔ جہانیاں والوں ناراض نہ ہونا، میں اپنا دل کا دکھڑا اپنی آنکھ کے آنسو سے تمہیں سنا کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بازار میں تو ٹوپی کی دور کی بات ہے، پوچھو ان علماء کرام شیخ الحدیث سے، فرمایا جب لیٹرین باتھ روم میں جاؤ ننگا سر نہیں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرو، سر کو ڈھانپ کے جایا کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ جو اللہ ننگا سر باتھ روم میں جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ اپنے آگے ننگا سر ہو کے کھڑے ہونے کی اجازت کیسے دے گا؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں اجازت کس نے دی؟ تم دین کا مذاق اڑاؤ، خدا کے دین کو خلط ملط کرو۔ جہاں دیکھ لو دل کے اندر کلے ٹھوکنے والے نظر آئیں گے، اس کی دیوار کو سہارا دینے والا نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ ہمارے سے بڑا کوئی کمزور کم ظرف کوئی نا اہل ہوگا، وہ لوگوں روزانہ کل خانیوں میں جاتے ہیں، قرآن خانیوں میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کوئی 4 قرآن کا کاغذ دے دیتا ہے، کوئی 5 قرآن کا کاغذ دیتا ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے، ہم نے پڑھ کے دوسروں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا، خود پڑھ کے جنت میں جانے والے نہ بنے۔